ہاں یا رسول اللہ کہنے والوں کا ادب بھی آج دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور شہر جمشید پور میں یہاں پر میدان میں جمع تمام نوجوانوں سے میں کہوں گا اپنا نظم و نسق اور ڈسپلن ایسا بناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کو یاد کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنے جیسے اخلاق بنائیں کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے مدینے والے تاجدار کی یاد آ جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہی منظر پیش کیے ہیں اپنی زندگیوں میں، اس لیے میں زیادہ دیر تک آپ کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ مجلس میلاد ہے، سب سے پہلے میں اسی سے شروعات بھی کرتا ہوں۔ اللہ کا کروڑ شکر و احسان ہے کہ حضور کی میلاد منانا یہ سنیوں کی قسمت میں آیا ہے، الحمدللہ۔ دوسرے پتہ نہیں کیسے کیسے چوروں کا برتھڈے مناتے ہیں اور دلیل پوچھتے بھی نہیں، کیسے کیسے ڈکیت اور ڈاکوؤں کا برتھڈے بھی ہوتا ہے لیکن اس پر کسی کو دلیل کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ تمہیں چوروں کا برتھڈے مبارک، ہمیں مصطفیٰ کائنات کے آقا کا جنم دن مبارک۔ ہم اس کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں جس کی ولادت کا ذکر خود خدائے قدیر و جبار بھی کرتا ہے۔ رب ذوالجلال خود قرآن عظیم میں نبی پاک کی آمد کے تذکرے فرما رہا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میلاد کی یہ محفلیں جس پر تم شکوک و شبہات پیش کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے سب سے پہلی میلاد کی محفل اس وقت منعقد ہوئی جب ابھی کسی کو دنیا میں بھیجا ہی نہیں گیا تھا۔ عالم ارواح میں یوم میثاق جس کو کہا گیا ہے، رب ذوالجلال نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا جس کا ذکر قرآن پاک کے چوتھے پارے میں موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ میرا ایک رسول آئے گا کتاب اور حکمت لے کر کے، تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، رب تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں سے یہ پوچھا کیا تمہیں اس بات کا اقرار ہے؟ سب نبیوں نے کہا اے رب ذوالجلال ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر وہ رسول آ جائے تو ہم سب اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے حمایتی بن کر کھڑے رہیں گے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وعدہ لیا، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی آدم علیہ السلام بھی دنیا میں نہیں آئے، آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر، ان کی سیرت طیبہ، ان کے اخلاق و کردار بیان کرنا، یہی تو مجلس میلاد ہے۔ عزیزان اکرام وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے یقیناً ان میلاد کی مجلسوں پر انگلیاں نہیں اٹھاتے۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں جب حضور مکہ میں پیدا ہوئے تھے تب تو مکہ والے ولادت کا ذکر نہیں کیے، جشن میلاد مکہ والوں نے تو نہیں منایا۔ ان سے جواب میں ہم یہی کہتے ہیں مکہ میں اس وقت کون لوگ تھے؟ حضور کی پیدائش کے وقت تو سارے کفار و مشرکین تھے، سوائے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے، سارے کافر موجود تھے۔ اور اگر تمہارا بھی تعلق انہی سے ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر تمہاری نسبت اور تمہارا خاندان ان سے ملتا جلتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضور پاک مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے تو مدینہ طیبہ میں پہلے سے ایمان والے لوگ موجود تھے، تو میرے آقا جب مدینے آئے تو مدینے والوں نے خاموشی سے نہیں بلکہ سڑکوں پر اتر کر کے جشن منایا تھا میرے آقا کے آنے کا۔
تو جہاں ایمان والے ہوتے ہیں میرے نبی کے آنے کے ذکر کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں۔ تمہیں بخاری شریف اگر آتی ہے تو اٹھا کر دیکھو، احادیث کی کتابیں پڑھ سکتے ہو تو پڑھ کر دیکھو۔ جس دن میرے آقا مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تھے، بنو نجار خاندان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں نکل آئی، اپنے ہاتھوں میں دف لے کر بجاتی تھی اور پڑھتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیا کہتی تھی مدینے کی بچیاں؟ وہ یہ کہتی تھی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ کہاں سے؟ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے، اس لیے کہ رب کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ مدینے والے میرے آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، مکہ والے نہیں منائے تھے، اس لیے کہ کافر و مشرک وہاں موجود تھے۔ میں آج فخر سے اعلان کرتا ہوں الحمدللہ جتنے سنی ہیں آج جہاں جہاں میلاد مناتے میرے آقا کی آمد کا، ہم اپنی نسبت و اہل مدینہ سے کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر نور مدینہ طیبہ والے جس طرح میرے آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ تم اگر نہیں مناتے مکہ کے کفار و مشرکین کی طرح تو ہمیں کیا اعتراض؟ ہم تو مدینے والے جس طرح خوشیاں مناتے تھے آج بھی مناتے ہیں، اور پھر یہ کہتے بھی ہیں ایک دن نہیں منائیں گے، 2 دن نہیں منائیں گے، بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے دنیا میں، ایران میں 2 ندیاں ایسی تھیں، ایک بحیرہ ساوا جو سوکھ گئی، بالکل جو بہتی تھی وہ سوکھ گئی ندی۔ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس مہینے حضور کا وجود دنیا میں آیا، تشریف لایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک جس دن ہوئی اس دن عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ اور سماوا ایک ندی ہے جو برسوں سے سوکھی پڑی تھی، چل پڑی، بھر گئی، اور ایک آتش کدا تھا، آگ جلائی جاتی تھی، 1000 سال سے اس کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا، اس کی عبادت بھی ہوتی تھی۔ حضور پاک کی ولادت کے دن اچانک وہ آگ بجھ گئی، اچانک آگ بجھ گئی۔ کسرا بادشاہ کا جو محل تھا، فارس کہتے ہیں جس ملک کا بادشاہ، کسرا کہلاتا ہے فارس، فارس کا جو قلعہ تھا اس کا چیلنج تھا کہ میں نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ 1 لاکھ لوگ مل کر کے بھی اس محل کو توڑ نہیں پائیں۔ بڑی مضبوطی کا انہیں نشہ تھا۔ اور حضور کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول شریف کو اچانک اس محل میں شگاف پڑ گیا، دیوار شک ہو گئی، زلزلہ آ گیا، اور اس کے چھت پر جو کنگورے لٹکے تھے گر گئے۔ یہ سب جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ فارس میں قلعے کے اندر زلزلہ آیا، کس دن آیا؟ 12 ربیع الاول شریف۔ اب کسرا بادشاہ نے کاہنوں کو، جوتشوں کو بلایا کہ اچانک یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے محل کے دیوار کے اندر، وہ آج بھی موجود ہے عراق میں، مدائن شہر میں بتایا جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ دیوار میں اتنی لمبی شگاف ہے، اتنا لمبی دراڑ ہے کہ ایک آدمی اس میں سے پاس ہو سکتا ہے۔ دیوار اس قدر پھٹ گئی۔ بادشاہ نے کاہنوں کو بلا کر کے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا اچانک؟ تو کاہنوں نے اپنے علم کے مطابق، علم نجوم جاننے والے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، آج ہم نے اپنے علم سے جو دیکھا، پتہ یہ چلا کہ عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ساری ان سلطنتوں کا خاتمہ کا سبب بنے گا۔ اور پھر انہوں نے بزبان یہ کہا ہوگا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے کہا گیا ہے یہ شعر۔
کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آج کی حکومت کے لیے مولانا یہاں بول کر کے گئے نئی حکومت آ گئی. ہماری نئی حکومت تو 12 ربیع الاول سے چل رہی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی. تو بادشاہ سے کاہنوں نے یہ کہا کہ ایک بچہ عرب میں پیدا ہوا جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا. اب سنیے، آخر کار کسریٰ کی سلطنت تو گئی، قیصر کی سلطنت بھی گئی، لیکن اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولادت مکہ میں ہوئی میرے آقا کی. زلزلہ فارس کے قلعے میں آیا تھا، جن کو بہت زیادہ نشہ تھا، غرور تھا کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ان کے قلعوں میں درار پڑ گئی، ہل گئے. تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی ولادت کا ذکر ایسا ہے کہ بڑے بڑے قلعے ہلا دیتا ہے. اور آج اگر ہمارے حضور کے جشن منانے پر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نجد کے لوگوں کو ہوتی ہے. نجدی عقیدہ رکھنے والے، نجد کے سارے میں نہیں کہتا، لیکن وہابی عقیدہ رکھنے والے جن کو سب سے زیادہ تکلیف حضور کی ولادت کے ذکر سے ہوتی ہے، وہ اپنا نیشنل ڈے منائیں گے، پورے دھوم دھام سے منائیں گے، وہ سب جائز ہے، لیکن حضور کی ولادت کے ذکر پر سینے پر سانپ لوٹتا ہے. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا اب سنو کان کھول کر، ہم حضور پاک کی ولادت کی یہ جو جشن ہے 1 رات 2 رات نہیں، حشر تک مناتے رہیں گے، ہر رات مناتے رہیں گے. اور اس سے ہوگا کیا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس میں جیسے قلعے میں زلزلہ آیا تھا، اب ہمارے جشن میلاد سے نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اب ان کے قلعوں میں زلزلہ آتا رہے گا. اسی لیے میرے عزیزوں، آپ بھی اس بات کو طے کر لو اور اپنے بچوں کو بھی یہ سبق سکھا کر کے جاؤ، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے نوجوانوں، کیا حضور پاک کی سیرت بیان کرنا اور ان کی آمد کے تذکرے کرنا بدعت ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط کام ہوتے ہیں، شرک اور کفر ہوتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ عین عبادت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرنا، حضور کی تعریف کرنا عبادت ہے. لہٰذا یہ عبادت تمہارے حصے میں آئی ہے اور اس کو برقرار رکھو، ان روایتوں کو برقرار رکھو. اللہ کریم ان مجالس خیر کی برکتیں تم سب کے گھروں میں عطا فرمائے. اور آئیں میں آج آپ کو یہ بتاؤں کس رسول کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کس نبی پاک کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. اس رسول کا جس کے جیسے اخلاق پوری دنیا میں کسی نے لایا ہی نہیں. اس رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے چہرے جیسا رب نے کسی کو بنایا نہیں. اس رسول پاک کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں جس سے بڑا قائد اور رہنما دنیا میں کوئی آیا نہیں. وہ امام الانبیاء ہے، امام الرسل ہے، پوری کائنات کا آقا مولا ہے. لہٰذا آپ اندازہ کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر اور ان کے اخلاق کا ذکر کرنا یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے، خوش نصیبوں کو ملتا ہے. اور فرمایا بزرگوں نے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اتنا کرتے ہیں، یہ لوگ سنی لوگ بریلوی لوگ اتنا کرتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہم کیوں کرتے ہیں. ہماری تعریف کرنے سے حضور کی شان بڑھاتے نہیں ہم، ان کی شان ہم جیسے کون بڑھائے گا جس کی شان خود اللہ بڑھا چکا ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ چکا ہو رب تعالیٰ. بلکہ حقیقت یہ ہے جتنا نبی پاک کی شان تم بیان کرتے رہو گے اللہ تمہاری شان بڑھاتا جائے گا، تمہاری شان بلند ہوتی ہے. آج یہ لوگ جو آج ہمیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، کس لیے؟ کس لیے؟ کسی پارٹی کا نیتا ہے؟ یہاں پر جو محبتیں ہمیں ملتی ہیں یہ صرف میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان کرنے کا صدقہ ہے.
جتنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی شان بیان کرتے رہو گے، ہر دل پر راج کرتے رہو گے، ہر دل پر راج کرتے رہو گے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر اپنا مرتبہ بھی بلند چاہتے ہو تو حضور کا تذکرہ کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ خیرات بٹی ہوئی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، اے نوجوانوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا کو یہ بتاؤ۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے ہماری تقریریں صرف آپ حضرات نہیں سن رہے ہیں، بہت سارے وہ لوگ بھی سننے کے لیے کھڑے رہتے ہیں جن کو بہت کچھ ہماری تقریر سے مرچ مسالہ نکالنا بھی رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف اس لیے بھی سنتے ہیں کہ کیا بھڑکاتے ہیں، کیا پروکنگ ہوتی ہے۔ حقیقت میں حضور پاک کی محبت اور عزت کا ذکر کرنا اگر کسی کو بھڑکانا لگتا ہے تو ہم روز بھڑکائیں گے۔ یہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی بات کر رہا ہوں۔ آج ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اس قدر عام کر کے بیان کرو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، تم یہاں پر ابھی ایک بات کیے ہوتے ہو کہ یہ پوری دنیا میں نشر ہو جاتی ہے۔ ابھی کہیں آگ لگی، پوری دنیا میں وہ خبر پھیل گئی۔ تو جب اس قدر تیزی سے پھیلنے کا دور آ چکا ہے تو کیوں نہ ہم اس کا استعمال کر کے میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو پھیلائیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کردار کو پھیلائیں۔ آج نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق کا میں ذکر کروں۔ مکہ والے کیا کہتے تھے؟ مکہ والے جو حضور پاک کے جانی دشمن تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بناتے تھے، ان سے بھی اگر کوئی پکڑ کر کے پوچھتا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو قتل کرنے کا ارادہ تو رکھتا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا ہم نے زندگی بھر کبھی انہیں جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا، ہم نے زندگی بھر کبھی انہیں امانت میں خیانت کرتے نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ کہتے تھے جو حضور کے جانی دشمن تھے۔ عزیزان گرامی، ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو دیکھتے ہیں، حضور پاک قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ کھڑکی سے کان لگائے سن رہا ہے، چھپ کر کے سن رہا ہے، سامنے سے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ کر دیکھتے ہیں، رشتے میں وہ ابو جہل ان کا معمول لگتا تھا، پیچھے سے دیکھ لیا اور جا کر پکڑ لیا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ قرآن سن رہے ہو؟ روزانہ دشمنی کرتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہو، یہ یہاں پیچھے سے چھپ کر کے سن رہے ہو۔ اس نے کیا کہا عمر سچ بتاؤں تو ان کی آواز میں جو مٹھاس ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ سچ بات یہ ہے کہ جو یہ الفاظ نکالتے ہیں اس میں جو حلاوت جو شیرینی ہے وہ کہیں میں نے عربوں میں نہیں دیکھی۔ حضرت عمر نے پوچھا پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا بس ناک کا مسئلہ ہے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ اگر ایمان لے آیا تو خاندان والے دوسرے لوگ پھر پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے۔ کئی لوگ صرف اسی لیے نہیں سدھرتے کہ ناک نہ کٹ جائے، اب تک ہم ایسے تھے ویسے تھے، اب اگر سیدھے راستے پر آ جائیں گے تو لوگ تانا دیں گے۔ میرے عزیزوں، ابو جہل جیسا دشمن بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کو سننا پسند کرتا ہوں یا کان لگا کر کے سنتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ جو دشمن ہے، گستاخ ہے، اس کے الفاظ بھی اگر آپ پڑھیں گے، اس کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا کہ حلو المنطق، جب بات کرتے ہیں تو شہد کی طرح سے رس کھولتے ہیں۔ یہ دشمنوں کی باتیں کر رہا ہے، جو جانی دشمن ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے رسول کو پیدا کیا۔ آج بھی جا کر دیکھیں، مکہ ایک ایسا شہر ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے،
ایسے پہاڑیاں تقریباً صرف عرب میں بتایا جاتا ہے جغرافی 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں، اور مکہ کثرت سے پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اور پہاڑوں کے بیچ رہنے والے وہاں کے لوگوں کے دل بھی جو ہے پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، پتھر سے زیادہ سخت دل لوگ تھے۔ ان سخت دل لوگوں کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا ہے، مکہ والوں کے بیچ میں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے چیلنج کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 سال کی عمر کے تھے، 1 سال کی عمر میں تیر اندازی کرتے تھے، 1.5 سال یا 2 سال کی عمر میں آپ گھوڑ سواری بھی کر لیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی عمر میں ہی فاسٹ گروتھ تھی، ہر چیز کو سمجھتے، ذہانت و فطانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کی عطا کی ہے میرے آقا کو۔ لیکن ایک سوال یہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل پیدا ہوئے تو بچپن سے ہی اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں شروع کیا؟ 40 سال مکہ میں رہے، اور 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، یہ سب کو پتہ ہے۔ 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا، 40 سال تک مکہ میں اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں کی؟ بچپن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے، شروع سے کرتے۔ خدا کی مصلحت یہ ہے، اس کی منشا یہ، نبی پاک کو ایسے لوگوں کے بیچ اتارا گیا تھا جو سب سے زیادہ سخت دل لوگ تھے، سخت دل۔ ان لوگوں کے دلوں کو موم کرنا ہو تو صرف زبان کا کام نہیں، بلکہ 40 سال میرے آقا نے ان کے درمیان اپنے اخلاق پیش کیے، اپنے اخلاق پیش کیے۔ اور اس کے باوجود بھی جب مکہ والوں کو ایک میدان میں جمع کر کے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، آخری رسول، معبودان باطل کی عبادت چھوڑو، ایک خدا کی عبادت پر آؤ، تو کیا پورا مجمع ایمان لے آیا؟ نہیں، پورے مجمع میں کوئی نہیں، صرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہوا، کہا کہ میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجمع میں اعلان کیے، لیکن کتنے سخت دل ہوں گے لوگ، 40 سال حضور کے اخلاق دیکھنے کے بعد حضور کی دعوت پر فوراً نہیں آئے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، باقی چند سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جو موم کیا ہے، ان کے دلوں کو نرم کیا ہے، تو وہ عظیم اخلاق تھے جس کی قرآن گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سب سے بلند اخلاق پر پیدا کیا ہے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے دیکھنا، ماں خدیجۃ الکبریٰ خود فرماتی، حضور کی عادت کریمہ تھی کہ بوڑھوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھاتے تھے، کمزوروں کا سہارا بنتے، بیواؤں کے لیے مددگار رہتے، ہمیشہ یتیموں کو اپنے ساتھ رکھتے۔ یہ وہ عظیم اخلاق ہے جو سب میرے آقا کے اندر اللہ نے جمع کر دیا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کے احساسات کے بارے میں ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، ہماری جماعت کا آدمی نہیں، ایک انگریز انگلش کتاب میں لکھتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا انسپائر ہو گیا، بہت زیادہ۔ کس بات پر؟ کہتا ہے کہ میں نے ان کا ایک واقعہ پڑھا کہ وہ مکہ میں یا مدینے میں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے بچے کھیل رہے